اس تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت بنیادی کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، جو ہمیں ماخذ میں ملتی ہے۔ بالکل، یہ کہانی انسانیت کے بالکل آغاز، انتخاب اور پھر ان کے نتائج کے گرد گھومتی ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر ان کی اولاد کے جو ابتدائی واقعات ہیں وہاں تک جاتی ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس ماخذ سے جو اہم نکات ہیں، جو اسباق ہیں، انہیں سمجھیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس داستان کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، کہانی کا آغاز جو ہے وہ انسان کی تخلیق سے بھی پہلے سے ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ زمین پر انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، آگ سے بنی مخلوق۔ اچھا، لیکن ان میں فساد بہت تھا، خون ریزی عام تھی۔ تو یہ پس منظر اہم ہے۔ بالکل، جب جنات کا فساد بہت بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور ان فرشتوں میں اس وقت ایک بہت عبادت گزار ہستی ابلیس بھی شامل تھا۔ اچھا، ابلیس بھی ساتھ تھا؟ جی، وہ بھی ساتھ تھا۔ حکم تھا کہ جا کے ان جنات کے خلاف کارروائی کریں۔ ابلیس نے اس میں کافی، آپ کہہ لیں، نمایاں کردار ادا کیا۔ ماخذ کہتا ہے کہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی تھی، فرشتوں میں بڑا مقام تھا اس کا۔ جی ہاں، لیکن یہیں سے ایک خرابی کی ابتدا بھی ہوتی ہے۔ ماخذ اشارہ کرتا ہے کہ اسی کامیابی کے بعد ابلیس کے دل میں وہ پہلا تکبر کا بیج پڑا۔ تکبر یعنی خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا؟ بالکل، یہ احساس کہ میں اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنے کارناموں کی وجہ سے دوسروں سے افضل ہوں، یہی احساس بعد میں جو کچھ ہوا اس کی بنیاد بنا۔ صحیح۔ اور یہیں سے کہانی پھر ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں ایک نئے منصوبے کا۔ وہ کیا تھا؟ کہ وہ مٹی سے، ماخذ کے الفاظ ہیں سڑی ہوئی مٹی کے بجنے والے گارے سے، ایک نئی مخلوق یعنی انسان، آدم کو بنانے والے ہیں۔ تو فرشتوں کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ انہوں نے تو جنات کا فساد دیکھا تھا۔ جی بالکل، اسی تجربے کی روشنی میں انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ یہ ایک طرح کی حیرت تھی، کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اچھا۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا جواب تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب آدم کی تخلیق مکمل ہوئی، ان میں روح پھونکی گئی، جی، اور پھر حکم آیا تمام فرشتوں کو کہ آدم کو تعظیماً سجدہ کرے، سب نے فوراً حکم مانا، سوائے ایک کے۔ ابلیس۔ یہ انکار، یہ کہانی کا بہت اہم موڑ ہے۔ ماخذ اس انکار کی وجہ کیا بتاتا ہے؟ کیا دلیل تھی اس کی؟ ماخذ بالکل واضح کرتا ہے، انکار کی بنیاد صرف اور صرف تکبر اور حسد تھی۔ اس کی دلیل کیا تھی؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یعنی اپنی تخلیق کے عنصر کو بنیاد بنایا۔ بالکل، اس نے سمجھا آگ مٹی سے برتر ہے۔ یہ صرف حکم نہ ماننا نہیں تھا، یہ اللہ کی حکمت پر ایک قسم کا اعتراض تھا، اپنی نسلی برتری کا دعویٰ تھا۔ اور اسی تکبر نے اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ جی ہاں، وہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا۔ حکم ہوا، نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ لیکن مردود ہونے کے بعد بھی اس نے ہار نہیں مانی، اس نے مہلت مانگی۔ جی، اس نے قیامت تک زندگی مانگی۔ مقصد انسانوں کو گمراہ کرنا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے قیامت تک مہلت دے، میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے منتخب بندوں کے۔ اور اللہ نے یہ مہلت دے دی۔ دے تو دی، لیکن یہاں ابلیس کی حکمت عملی بھی سامنے آتی ہے۔ اس نے عہد کیا کہ وہ انسانوں کو ہر طرف سے، ہر طریقے سے بھٹکائے گا۔ کیا کہا اس نے؟ اعلان کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ مطلب اصل ہدف انسان کو ناشکرا بنانا ہے، اللہ سے دور کرنا۔ جی۔ اچھا، اسی دوران حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں ٹھہرایا گیا۔ انہیں وہاں مکمل آزادی تھی، جنت کی نعمتیں تھیں، سب کچھ تھا، سوائے ایک خاص درخت کے۔ سیدھا سیدھا حکم توڑنے کو کہنا شاید کام نہ کرے۔ تو اس نے کیا کیا؟ دھوکہ دی؟ بالکل، فریب کا راستہ اپنایا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ وہ آدم اور حوا کے پاس آیا اور اس منع کیے گئے درخت کو بہت بہت پرکشش بنا کر پیش کیا۔ کیسے؟ اس نے کہا، کیا میں تمہیں ہمیشگی کا درخت اور ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جو کبھی ختم نہ ہو؟ یعنی یہ درخت تو لافانی زندگی کی کنجی ہے۔ شروع میں تو انہوں نے انکار کیا ہوگا نا؟ جی ہاں، شروع میں انکار کیا،
ماخذ کے مطابق انہوں نے کہا، اے مردود، ہمیں دھوکہ مت دو، ہم اپنے رب کا حکم جانتے ہیں۔ وہ محتاط تھے۔ لیکن شیطان باز نہیں آیا۔ اس کی اگلی چال کیا تھی؟ اس نے روپ بدلا، ہمدرد بن گیا، خیر خواہ، اور پھر قسمیں کھائیں۔ ماخذ کہتا ہے، اس نے کہا، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ صرف کہا؟ نہیں نہیں، پھر اللہ کی قسم کھائی۔ کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم، میں تمہارا سچا ہمدرد ہوں۔ اوہو، قسم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بالکل، یہ جھوٹی قسم اور وہ خیر خواہی کا بہروپ یہ کام کر گیا۔ جب کوئی قسم کھا کر کہے کہ میں بھلا چاہتا ہوں تو اعتبار آ ہی جاتا ہے۔ اور آخر کار وہ اس کے فریب میں آ گئے۔ ماخذ کہتا ہے، تو شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا۔ جی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ نتیجہ فوراً سامنے آیا، ان کے جنت کے لباس اتر گئے، اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم پہلو ہے توبہ کا۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی فوراً اللہ کی طرف پلٹنا۔ انہوں نے معافی مانگی۔ فوراً، اور اللہ نے خود انہیں معافی کے الفاظ سکھائے۔ وہ دعا جو انہوں نے پڑھی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا تو توبہ کی اہمیت اور اللہ کی رحمت دونوں کو ظاہر کرتی ہے۔ بالکل، اللہ نے ان کی توبہ قبول بھی فرمائی، لیکن جنت میں رہنے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ انہیں زمین پر اترنے کا حکم ملا۔ جی، فرمایا گیا، تم سب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اور اس طرح زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ ایک نیا باب شروع ہوا۔ ماخذ کہتا ہے کہ آدم اور حوا کو زمین پر الگ الگ جگہوں پر اتارا گیا۔ انہوں نے بہت عرصے تک اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا، استغفار کرتے رہے۔ یہ بھی ایک سبق ہے، صبر اور استقامت کا۔ بالکل، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا۔ پھر ان کی نسل شروع ہوئی، بیٹے پیدا ہوئے، قابیل اور حابیل، اور ان کے ساتھ ان کی جڑواں بہنیں بھی تھیں۔ جی، اس وقت اللہ کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل سے جو جڑواں بھائی بہن ہیں، ان کا نکاح دوسرے حمل کے جڑواں سے ہوگا۔ اچھا، یعنی آپس میں جڑواں بہن بھائی کا نہیں، بلکہ دوسرے جوڑے کے ساتھ۔ جی ہاں، لیکن یہیں سے انسانی خاندان کے اندر پہلا بڑا جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ماخذ بتاتا ہے کہ قابیل کی جو جڑواں بہن تھی، اقلیمہ، وہ حابیل کی جڑواں بہن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اچھا، تو جب حضرت آدم نے اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کرنا چاہا، قابیل نے اعتراض کر دیا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا، میری بہن زیادہ خوبصورت ہے، میں اسے حابیل کے نکاح میں نہیں دوں گا، میں خود اس سے نکاح کروں گا۔ اوہ، یہ تو اللہ کے حکم پر اپنی خواہش کو ترجیح دینا ہوا۔ بالکل، اور حسد بھی شامل تھا۔ یہ پہلا انسانی واقعہ تھا اس نوعیت کا۔ یہیں سے سوال اٹھتا ہے نا کہ انسان میں جھگڑے کی جڑ کیا ہے؟ خواہش، حسد، یا پھر شیطان کا وسوسہ؟ تو اس اختلاف کو حل کیسے کیا گیا؟ حضرت آدم نے ایک طریقہ بتایا۔ انہوں نے کہا، تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی حق پر سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ حابیل چرواہے تھے، انہوں نے اپنی سب سے اچھی بھیڑ پیش کی۔ قابیل کسان تھا، اس نے اپنی فصل میں سے کچھ عام سا غیر معیاری حصہ پیش کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ والی اس کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی۔ قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہی، رد ہو گئی۔ یہ تو قابیل کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ بالکل، وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کا حسد اب شدید غصے میں بدل گیا۔ اس نے حابیل سے کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی؟ جی، وجہ یہی تھی کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں۔ یہ حسد تھا۔ حابیل کا جواب کیا تھا اس پر؟ حابیل کا جواب ان کی نیکی اور اللہ کے خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تو پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا بھی تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یعنی انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ مقابلہ نہیں کریں گے۔ جی، لیکن قابیل کا ارادہ نہیں بدلا۔ یہاں شیطان کا کیا کردار تھا؟ کیا اس نے اکسایا؟ یقیناً، شیطان نے تو جلتی پر تیل ڈالا۔ ماخذ اشارہ کرتا ہے کہ اس نے قابیل کے غصے کو، اس کے احساس کمتری کو اور ہوا دی۔ وسوسہ ڈالا کہ دیکھ، حابیل تجھ سے بہتر ہو گیا، اگر تو اسے راستے سے ہٹا دے گا تو تیری ہی برتری ہوگی، تو ہی آدم کا وارث بنے گا۔ اٹھ، پتھر اٹھا اور مار ڈال اسے۔ یعنی قتل کو مسئلے کا حل بنا کر پیش کیا۔ بالکل، برتری کا راستہ۔ اور پھر وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، انسانی تاریخ کا پہلا قتل۔ جی، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ لیکن قتل کے فوراً بعد
کیا اسے احساس ہوا؟ ماخذ بتاتا ہے کہ فوراً شدید پشیمانی اور خوف نے اسے گھیر لیا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب بھائی کی لاش کا کیا کریں۔ بہت عجیب کیفیت ہوگی۔ یہاں تک کہ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے دوسرے مردہ کوے کو دفن کیا۔ اسے دیکھ کر قابیل کو سمجھ آیا کہ کیا کرنا ہے۔ اسے اپنی کم علمی پر اور افسوس ہوا۔ اس نے سوچا والد کے پاس جا کر معافی مانگتا ہوں۔ کیا وہ جا پایا؟ نہیں جا پایا۔ شیطان نے پھر راستہ روکا۔ اب کیا کہا اس نے؟ اس نے قابیل کے دل میں ڈر بٹھایا، سزا کا خوف، مایوسی پھیلائی۔ کہا جب تیرے والد آدم کو پتہ چلے گا وہ تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، سخت سزا دیں گے۔ یہاں سے بھاگ جا، دور نکل جا، کبھی واپس مت آنا۔ یہ تو شیطان کی وہی پرانی چال ہے، پہلے گناہ کرواؤ پھر توبہ سے روکو۔ بالکل، اس کی حکمت عملی یہی ہے، گناہ کے بعد مایوسی اور خوف پیدا کرو تاکہ انسان اللہ کی رحمت سے بھی نا امید ہو جائے، واپسی کے سارے راستے بند کرنے کی کوشش۔ ماخذ کہتا ہے کہ شیطان نے اپنی چالاکی اور مکاری سے اس کے دل میں کفر اور گمراہی کی جڑیں گاڑ دیں۔ تو قابیل چلا گیا اپنے خاندان سے دور؟ جی وہ چلا گیا، اور ماخذ کے مطابق بعد میں وہ شیطان کے مزید بہکاوے میں آیا اور شرک میں مبتلا ہو گیا۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت؟ جی، بتایا جاتا ہے کہ اس نے آگ کی پوجا شروع کر دی، شیطان کے کہنے پر کہ یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ تو بہت افسوسناک انجام ہے۔ ایک گناہ سے بات کہاں تک پہنچ گئی؟ یہی تو سبق ہے، جب گناہ پر توبہ نہ ہو اور شیطانی وسوسوں کی پیروی کی جائے تو انسان مزید گمراہی میں دھستا چلا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جب حضرت آدم کو یہ سب پتہ چلا، حابیل کا قتل، قابیل کا جانا، ان پر کیا گزری؟ ظاہر ہے وہ شدید غمزدہ ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے صبر مانگا، ہمت مانگی۔ اور اللہ نے ان کی دعا سنی؟ جی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حابیل کے بدلے ایک اور نیک بیٹا عطا کیا۔ ان کا نام تھا شیت علیہ السلام۔ شیت، ماخذ بتاتا ہے کہ اس نام کا مطلب ہے ہبت اللہ، یعنی اللہ کا تحفہ، اللہ کا عطیہ۔ بالکل، وہ اپنے والد کے علم کے، ان کی نبوت کے وارث بنے۔ ان کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے حضرت شیت علیہ السلام کی؟ ان کی اہمیت یہ ہے کہ ان سے انسانیت کی وہ نسل آگے بڑھی جو نیک تھی، ہدایت یافتہ تھی، وہ توحید پر قائم رہے، ایک اللہ پر ایمان۔ ماخذ میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان پر صحیفے نازل ہوئے۔ جی ہاں، 50 صحیفے یعنی الہامی ہدایات ان پر نازل ہوئیں جنہوں نے انہیں اور ان کی اولاد کو رہنمائی دی۔ حضرت آدم کی عمر کافی طویل بتائی جاتی ہے، تقریباً 1000 سال۔ جی، ماخذ یہی کہتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت شیس نے ہدایت کا کام جاری رکھا، لیکن اس وقت تک انسانیت میں ایک واضح تقسیم آ چکی تھی۔ 2 دھڑے بن چکے تھے۔ جی ہاں، ایک طرف حضرت شیس اور ان کی اولاد تھی جو پہاڑوں میں رہتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے اور ماخذ کے مطابق توحید اور ہدایت پر قائم رہے۔ اور دوسری طرف قابیل اور اس کی اولاد تھیں جو میدانوں میں آباد ہو گئی تھیں۔ ان میں ماخذ کے الفاظ میں گمراہی، ظلم اور دنیا کی رنگینیاں بہت بڑھ گئی تھیں۔ لہو و لیب، فساد، یہ سب عام ہو گیا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ انسانیت کی وہ بالکل ابتدائی تقسیم ہے، ایک راستہ ہدایت کا، دوسرا گمراہی کا۔ بالکل، اور یہ تقسیم دراصل اسی کشمکش کی عکاسی ہے جو ابلیس کے انکار سے شروع ہوئی تھی۔ تکبر، حسد، خواہشات، شیطان کا فریب، اور دوسری طرف توبہ، صبر، اللہ پر بھروسہ، ہدایت کی پیروی۔ یہ 2 راستے تب بھی تھے، آج بھی ہیں۔ تو اس ساری داستان کا اس ماخذ کی روشنی میں نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اہم ترین باتیں کیا ہیں؟ میرے خیال میں چند بنیادی سبق بالکل واضح ہیں جو اس ماخذ سے ملتے ہیں۔ جی ایک تو تکبر کی تباہی، ابلیس کی مثال۔ جی دوسرا حسد کا خطرہ، قابیل کی کہانی، یہ کیسے انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ صحیح۔ تیسرا شیطان کی حکمت عملی، وہ کیسے کام کرتا ہے، فریب، جھوٹی قسمیں، ہمدردی کا دکھاوا، مایوسی پھیلانا۔ چوتھا توبہ کی اہمیت اور اللہ کی رحمت، آدم اور حوا کی مثال، غلطی ہو جائے تو فوراً پلٹنا۔ بالکل۔ پانچواں ہمارے انتخاب کے نتیجے، ہر عمل کا نتیجہ ہے جو نہ صرف ہم پر بلکہ آنے والی نسلوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اور چھٹا نقطہ وہ ہدایت اور گمراہی کے درمیان یہ جو مسلسل کشمکش ہے، انسانی تاریخ شروع سے ہی اسی جدوجہد کا میدان ہے۔ یہ واقعی بہت گہرے اسباق ہیں
اور آخر میں ایک بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ کہانیاں صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ تکبر، حسد، لالچ، دھوکے میں آ جانا، پھر غلطی پر پچھتانا، پلٹنا، گمراہی کے خلاف لڑتے رہنا، یہ سب چیزیں تو آج بھی ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں۔ جی ہاں، یہ انسانی فطرت کے پہلو ہیں جو ہمیشہ سے موجود ہیں۔ تو یہ قدیم داستان آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ سوال شاید ہمیں اپنی زندگیوں پر، اپنے انتخاب پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔